میں آپ کے سامنے اپنا ایکسپیرینس رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم آلموسٹ ہر یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ جا چکے ہیں، لبرل بھی کنزرویٹیو بھی. ایون بی این یو ہمارا جانا ہوتا ہے، لمز میں ہمارا جانا ہوتا ہے، ہمارا ایل ایس سی میں ہم گئے ہیں 1-2 بار، اسی طرح ماشاءاللہ یو ایم ٹی، یو سی پی، لاہور کے تو یو نیم اٹ اینی انسٹیٹیوٹ وی ہیو بین دیئر، بیکن ہاؤس، ایل جی ایس. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ 100% جتنے لوگ مجھے ملے ہیں ان انسٹیٹیوٹ سے، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، دے وانٹ بیٹرمنٹ. مجھے آج تک ایک بھی نہیں ملا ایون لبرل انسٹیٹیوٹ کا جو یہ کہے کہ نہیں جی مورل کرائسس نہیں ہے اور مورالٹی پہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں کچھ مسکنسیپشنز ہیں ہمارے جو آپ جن کو کیٹیگرائز چلیں کر لیں، کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر مائنڈڈ جو ایک فیکلٹی ہے یا سیکولر مائنڈڈ جو لیڈرشپ ہے، ہاں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیفر کرتے ہیں کہ نہیں جی اسلام کے تھرو نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میم کہ ان کی بھی میں یہ کہوں گا، ایک پازیٹیو بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی نا کچھ مسکنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ نا اسلام سے تھوڑا سا دور ہوئی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز آئے. اور وہ مسکنسیپشن شاید یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے فیکشنز دیکھے، کچھ سیکٹیرینزم کے ایسے واقعات دیکھے یا کچھ ایسی سخت رویے دیکھے، ججمنٹل چیزیں دیکھیں، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے کہا کہ نہیں یار اگر اس کو ہم لائیں گے، ان لوگوں کو لائیں گے تو یہ تو دنیا بھی بند کر دیں گے، یہ تو کہیں گے جی کہ بس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال تھوڑا سا جو ہمارے ریلیجس لوگ ہیں نا ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یو ہیو ٹو بی پریزنٹیبل نمبر 1 اور یو ہیو ٹو کریٹ این ایگزامپل. آپ پریزنٹیبل نہیں ہوں گے، آپ جا کر بس جا کے اپنی بات رکھ دیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے ہی نہیں، آپ کسی جو ہے نا وہ مڈل پاتھ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ انہیں امپریشن ہی یہ دیں گے کہ ہم لڑاکے ہیں، ہم اگریسو ہیں اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہم سب کی، یہ بھی بند ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. تو یہاں ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا جو ہے وہ ہے ریلیجس لوگوں سے کہ وہ اچھے طریقے سے جا کے انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں ریلیجن کی ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے، کم از کم اس پہ آ جائیں کہ کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹیچ دا فیمیلز ہاؤ ٹو کیری دیم سیلوز، یعنی کیسے ان کو آگے بھی جا کر بات کرنی ہے اور کس طرح سے انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے، اور کیرنگ دیم سیلوز میں سب کچھ آ جاتا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو یہ آپ نے بھی ایک بار بلکہ اس طرف توجہ دلائی تھی پچھلی میٹنگ میں کہ وی شوڈ بی پریزنٹیبل ان ایوری سینس، دا ریلیجس فوکس، ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 100% لیڈرشپ الائنڈ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی کام ہونا چاہیے اور وہ ویلکم کریں گے. میں بیکن ہاؤس جیسے اداروں میں گیا ہوں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے باقی ریلیجس آرگنائزیشن، اینڈ یقین کریں مجھے ہمیشہ پرنسپلز نے ویلکم کی. ہم نے کبھی نہیں جج کیا کہ دیکھیں جی وہ تو سیکولر مائنڈڈ ہیں یا ایسی ہیں یا ویسی ہیں، لبرل مائنڈڈ ہیں، جیسی بھی ہیں میں نے تو ان میں خیر دیکھی ہے ہمیشہ. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو اپروچ، اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ دیم اے پریکٹیکل سولوشن. کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یقین کریں میں نے بڑی بڑی خیر دیکھی ہے ان لوگوں میں بھی جن کو ایویڈنٹلی ہم سمجھتے ہیں جی بہت سیکولر مائنڈڈ ہیں، بہت لبرل مائنڈڈ ہیں. دے آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دس جنریشن. دے آلسو نو کہ یار یہ جنریشن مطلب ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، ان کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں، سم وے ڈاؤن دا لائن ان کو بھی پتہ ہے ان پر ایک ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے جایا جائے تو وہ الائنڈ ہوں گے. تو یونیورسٹیز کا آپ نے بتایا ماشاءاللہ، جسٹ ٹو سمرائز کہ ایک تو فیکلٹی ان لائن ہو، تربیہ ڈپارٹمنٹس ہو، چلیں آپ نے تربیہ ڈپارٹمنٹ نام نہیں رکھنا، آپ کیریکٹر بلڈنگ یا گرومنگ ڈپارٹمنٹ کچھ اس طرح سے رکھ لیں جو تھوڑا سا ماڈرن نام لگے. تو یہ آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ سجیشنز دی ہیں. اس کے بعد اگر فیملی اور پیرنٹس کی کوئکلی بات کی جائے تو پن پوائنٹ مطلب کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا کیا کریں فیملی اور پیرنٹس؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے مقام کا احساس اور ادراک ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہائی پوزیشن دی ہوئی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان کو نینیز کی طرف چھوڑا جا رہا ہے اور ان کو گیمز کے نام پر یہ بھی اب ہو رہا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ٹالرز اور ان کو ایسی کچھ جگہ بنی ہوئی ہے. مجھے تو وہ اتنا نہیں پتہ، لیکن ایجوکیٹو جو ہے ان سے تو مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کے علاوہ کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈے کیئر
ٹائپ کی ہیں کہ اگر ورکنگ مدرس ہیں تو اب مجھے ڈے کیئر کا بھی اتفاق ہوا کیونکہ ایک ہمارا پروجیکٹ وہ بھی ہے. تو وہاں پہ مجھے جو فیڈ بیک ملا کہ جو ورکنگ مدرس تھیں ان کے بچے وہاں پر جب وہ آتی ہیں تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں آپ کو اس قدر وہ پینٹ اپ ہوتی ہیں. اور جس ڈے کیئر کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ مطلب بہت ایکسلنٹ سروسز ہیں. اور جو اس کو ہیڈ کر رہی ہیں ان کو میں جانتی ہوں جس طرح وہ ٹرین کر رہی ہیں اسٹاف کو, اور ایک انہوں نے ہاتھ اپنا اس پہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بات دینا ہے, بچوں کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے, کیسے فیڈ کرانا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بس جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, جب ویکینڈ کے بعد جب بچے آتے ہیں تو جو کتنے گندے اور جو ان کی حالت ہوتی ہے تو وہ مدرس کے پاس ٹائم ہی نہیں, پیدا تو ہو گیا اور اٹھا کے پھر وہ ایسے ہی ڈے پیر میں وہ ٹینس بال کی طرح پھینک دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر کوئی ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ, اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم بیبی فوڈ بھی دے سکتے ہیں. تو خیر یہ تو مٹیریل چیزیں ہیں لیکن اس کی اہمیت ہے بچے کی گروتھ میں. اور اس کے بعد میں ورکنگ مدرس کو بھی بالکل برا نہیں کہہ رہی, خدا نخواستہ کوئی مجھے غلط سمجھ لے. تو یہ ایک تو وہ اپنا مقام پہچانے, ماں جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ جو اولاد ہے اس کو تم نے اس کی کیسے پرورش کی, کیسے اٹھایا. اور پھر آج کل کی مائیں جو ہیں وہ کھانا کھلاتے وقت بھی جب ویننگ بچے کی شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ کوئی ٹیبلٹ یا فون رکھ دیتی ہیں, اب جو ٹونگ ٹونگ, اب وہ جو رائمز بج رہی ہیں انگریز لوگوں کی, غیر اللہ کی ہوتی ہے نا, کوئی اسلامک رائمز کچھ مائیں کرتی بھی ہوں گی, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ماں جو ہے وہ بچے سے انٹریکٹ کرے, جتنی باتیں کرے اس سے, اور ظاہر وہ اچھی باتیں کرے گی, اچھی باتیں کرے, بچے کی گروتھ ہوگی. بچے کی جو یہاں پہ جو چپ فکس ہے نا, ہر چیز اس کی میموری میں اس کے نا سیو ہو رہی ہوتی ہے, ہر چیز میرا یقین و ایمان ہے, اور بچہ کسی وقت بول دیتا ہے. تو ٹیکنالوجی کے ہینڈز میں اس وقت چھوڑیں گے تو اس کے ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں. ابھی سے بیچارہ وہ تو اس کا تو برین پورا بنا بھی نہیں ہے, اس میں آپ نے اس کو دے دیا آئی پیڈز. میں دیکھتی ہوں ادھر ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے اسکرینز بھی, ان کے اسکرین سیورز بھی, یا پھر وہ بڑا سا اسکرین کھول دیا اس کے اوپر. مثال کے طور پہ بیبی ٹی وی لگاتے تھے لوگ پہلے, اب تو اور بھی چیزیں آ گئی. اب وہ تو تھا جوش اس کا پورا جو تھا وہ ایجنڈا تھا. اور اسی طرح اور بہت سارے کارٹونز آپ کو بھی پتہ ہے, جتنے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کیا کچھ ہوتا تھا. تو بچے کو ان چیزوں کے حوالے نہ کرے, نہ یہ ٹیبلٹس ان کی ماں ہیں, نہ یہ LED جو بڑا سا LCD ہے اسکرین ہے وہ ان کی ماں ہے. ماں وہ ہے جس سے پیدا کیا. تو چھوٹی سی عمر سے 1 سال کی عمر سے بھی منتھس کا بچہ ہوتا ہے, یقین کریں اتنا رسپانسو ہوتا ہے. آپ اس سے باتیں کریں, آپ اس کو ایکشن سکھائیں, وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. اچھا اس کو نا جیسے ہی بچہ نے ابھی بولا بھی نہیں ہے, اس کو فیملی ویلیوز اس طرح سے, اور یہ میں کوئی فینٹیسی ورلڈ کی باتیں نہیں کر رہی, پریکٹیکلی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کو سکھائیں کہ کوئی بڑا آیا ہے تو کیسے اس سے رسپونڈ کرنا ہے, کیسے اس سے سلام کرنا ہے. ایک وقت آئے گا وہ پھر یعنی شروع ہو جائے گا. تو پیرنٹس کا رول ہو گیا. اسی طرح میں ایک بات یہ کہا کرتی ہوں, اور جو ہم نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے جب میں اسلامی جمعیت طالبات میں جب انٹر ہوئی تو کہ اگر جو ایلڈسٹ سبلنگ ہے نا, اگر پیرنٹس ان کی نیکی کے راستے پہ, اگر نیکی کا راستہ پیرنٹس نے سکھا کے اس کی اچھی تربیت کر دی تو جو دوسرے ہوتے ہیں نا سبلنگس, تو کام بڑا اچھا ہو جاتا ہے آسان. پھر وہ ایک رول ماڈل کی شکل میں چھوٹے بہن بھائیوں کے نظر میں آتا ہے, اور گھر کا ماحول پھر اس طرح سے مطلب چلتا رہتا. اس کے علاوہ جیسے کہ ایک جو کلچر چلا تھا, شاید ہمیں بھی اس وقت اتنی عقل نہیں تھی, ہر چیز کی تو نہیں ہر ایک کو مطلب وی آر ناٹ پرفیکٹ, ہیومن بینگز آر ناٹ پرفیکٹ, کہ جب آپ نے اس میں چھوڑ دیا کنڈر گارڈن میں آپ نے چھوڑ دیا, اور ٹھیک ہے اس سے بچے نے کچھ گھنٹے گزار دیے, لیکن وہ جو دوپہر آئے گا پھر اس کو ماں
سلانے کی کوشش کرے گی، پھر شام میں کچھ پڑھانے کی کوشش کرے گی. تو بہتر یہی ہے میرے سلف اور صالحین کا، میں نے اسکالر سے بھی جو میں جن کے آس پاس رہی، انہوں نے مجھے یہ سکھایا اور بتایا کہ 5 سال تک تو اس کو قرآن سے جوڑ کے رکھو، قاعدہ اور پھر قرآن اور اس کی تعلیم. وہی کہتے تھے کہ نا اس طرح بچہ جو ہے نا اس کی بڑی اچھی ایک بیس بن جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو جب اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ کریں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں میری نہ وہ لگ رہی ہوں، لیکن یہ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں آئی تھنک جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اٹ از ویری فروٹفل. کیونکہ اس وقت تو اس نے وہی جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل اینڈ ایلس ان دا ونڈرلینڈ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، وہی ہے نا. اس کو تو اللہ تعالی السلام علیکم، دیز آر دا تھنگس. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بتانے کی ہے، اور بچے بڑی جلدی پک کرتے ہیں. اللہ حافظ. اور اتنا پیار سے ان کو مطلب سکھائے نا اپنی جنریشنز کو، جو الفا بھی ہیں، جو الفا کی اس وقت زیادہ بات ہو رہی ہے نا، تو وہ بڑا پک کرتے ہیں. اور میرا ایکسپیرینس ہے جب آتا ہے نا رزلٹ، اتنی خوشی ہوتی ہے. گیو دیم ہگس and hug them tight, give them abundant amount of love, your energy, your support, your happiness. Play with them. I play with my grandchildren. I spend quality time and I try to teach them, you know, کہ اللہ تعالیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. Why can't we do all this? I think بہت سارے پیرنٹس کر بھی رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ جب ان کو and we are not spending anything. Do we have to buy oxytocin or dopamine or adrenaline rush? No. If you are hugging them, we are giving them oxytocin, right? And we are also at the receiving end. I think یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر مجھے لگتا ہے ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اور سکھانا بھی ہو گیا، اور کچھ مل بھی گیا. یعنی یہ ابتدائی بالکل ابتدائی ایٹ اے ویری ارلی ایج آپ ان کی اسلامی تربیہ پر توجہ دیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ بعد میں جا کے ایشوز نہ ہو جی کہ انہوں نے تو بچپن میں ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا.